باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ۔ پاک نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، آقا فرما رہے ہیں کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے اور حسین کشتی نجات ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی ذات گرامی وہ ذات گرامی ہے کہ جس پہ ہم گفتگو کریں تو دو چیزیں بڑی اہم ہیں جو بتانا ضروری ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی ہستی پہ جب گفتگو کی جائے تو اس ہستی کے حوالے سے دو باتیں بڑی اہم ہوتی ہیں، ایک اس کا حسب اور ایک اس کا نسب۔ جب ہم امام حسین علیہ السلام کے حسب پہ گفتگو کرتے ہیں تو اس میں مولا حسین کا کردار ہے، اور جب نسب پہ گفتگو کرتے ہیں تو اس میں دو چیزیں میں عرض کر رہا تھا بڑی اہم ہیں، ایک حسین کا حسب اور ایک مولا حسین کا نسب۔ حسب کردار کو کہتے ہیں اور نسب رشتہ داری کو کہا جاتا ہے۔ حسب کے حوالے سے میں اتنا عرض کیے دیتا ہوں کہ حسین کا حسب، حسین کا کردار وہ کردار ہے جس نے 1.25 لاکھ انبیاء کے کردار کی حفاظت کی ہے۔ حسین کا کردار وہ کردار ہے کہ جس کردار میں دین مضمر ہے، بلکہ میں یوں سمیٹ کے کہوں کہ میرے نبی علیہ السلام کا کردار وہ کردار ہے کہ لفظوں میں سمٹے تو قرآن بنتا ہے۔ نبی کے کردار کو قرآن کہا جاتا ہے، اور جو نبی علیہ السلام کے اس کردار پہ حملہ کرے اسی کو یزید کہا جاتا ہے، اور جو اس کردار کو نوک سنا کا منبر بنا کے پڑھے اسی قاری کو زمانے میں حسین کہا جاتا ہے۔ اور یہ عجیب لطف ہے کہ حسین علیہ السلام کا نانا وہ ہے جو نبیوں کا سردار، بابا وہ ہے جو ولیوں کا سردار، اور ماں وہ ہے جو خاتون جنت، بھائی وہ ہے جو جوانان جنت کا سردار، اور خود بھی جوانان جنت کے سردار۔ اب اگر ہم مولا حسین پہ گفتگو 2 4 یا 10 20 منٹ میں کیا کریں گے، اتنا ہی ہدیہ کیے دیتا ہوں کہ قرآن مجید کا پارہ نمبر 13 ہے، سورہ کا نام رعد ہے اور آیت کا نمبر 31 ہے، جس میں ارشاد ربانی ہو رہا ہے لَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ وَقُطِّعَتْ بِالْأَرْضُ وَكُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَىٰ۔ اس قرآن کو زمین پہ پڑھو، یہ قرآن اگر زمین پہ پڑھا جائے تو زمین پھٹ جائے گی۔ سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، اگر پہاڑوں پہ پڑھا جائے تو پہاڑ چلنا شروع کر دے، اور اگر مردے پہ پڑھا جائے تو مردہ زندہ ہو کر بات کرنا شروع کر دے۔ جو مردے کو زندہ کرے وہ قرآن ہے، اور جو قرآن کو نوک سنا پہ زندہ کرے وہ حسین ہے۔ یہ عجیب، جب ہم بات کرتے ہیں مولا حسین کی ذات پہ تو دیکھیے اس میں بڑی اہم باتیں ہیں۔ حسین کا نانا کے ساتھ، بابا کے ساتھ، سرکار امام حسین علیہ السلام کا کردار وہ کردار ہے جو 1.25 لاکھ انبیاء کے کردار کی حفاظت کرتا ہے۔ اور یہ عجیب لطف ہے، دو باتیں بڑی عام ہیں، کربلا، حسین، اور اس میں میں صاحبان معرفت کے لیے ایک جملہ ہدیہ کیے دیتا ہوں کہ دیکھیے کربلا کو معلّہ بنایا ہے حسین نے اپنے خون سے، اپنے سجدے سے، بلکہ میں یوں کہوں تو زیادہ بہتر ہوگا
کہ پوری کائنات میں دو معلّہ ہیں، ایک عرش معلّہ اور ایک کربلا معلّہ۔ نانا نے عرش کو معلّہ بنایا اور نواسے نے فرش کو معلّہ بنایا۔ معلّہ کسے کہا جاتا ہے؟ سجدوں کے کمال کا نام ہے معلّہ، عشق توحید کی درسگاہ کا نام ہے معلّہ، خودی کی منزل کمال ہے معلّہ۔ معلّہ اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یقین جانیے صاحبان معرفت کو اتنا ہی ہدیہ کیے دیتا ہوں۔ کیا خوب شاعر کہتا ہے کہ تا حشر یہ خیال میرے دل کا چین ہے، محسن میری نجات کا ضامن حسین ہے۔ تا حشر یہ خیال میرے دل کا چین ہے، محسن میری نجات کا ضامن حسین ہے۔ اور پھر اگر سچ پوچھو تو میں اتنا ہی ہدیہ کیے دیتا ہوں، نجات اسی کی ہے جس کے پاس حسین ہے۔ حسین ہے تو سب کچھ ہے، حسین نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ دین اسی کا قبول ہے جس کے پاس حسین ہے، ورنہ کربلا میں ایک طرف فوج یزید ہے، ایک طرف فوج حسین ہے۔ کلمہ تو دونوں طرف تھا، لیکن کمال یہ تھا کہ ایک کے پاس حسین تھا اور ایک کے پاس یزید تھا۔ کامیاب وہی ہوئے جن کے پاس حسین تھا۔ بلکہ میں یوں کہہ دوں کہ نجات راستے میں نہیں، نجات رہبر میں ہے۔ اسی راستے سے فرعون بھی گزرا، اسی راستے سے موسیٰ بھی گزرے، لیکن فرعون غرق ہو گیا اور موسیٰ کامیاب ہو گئے۔ اور آخر میں اتنا ہدیہ کیے دیتا ہوں، لوگ ہم سے پوچھتے ہیں یہ یا حسین کیوں کرتے ہو؟ ہم زمانے والوں کو اتنا بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھیے، ہم یا حسین کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارا تعلق یزید سے نہیں، ہمارا تعلق حسین سے ہے۔ اور پھر کیا خوب کسی نے کہا کہ دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، در کو در نجف کا نگینہ بنا دیا، حسین تو نے تو موت کو بھی جینا بنا دیا، کنکر کو چھو لیا تو اسے در بنا دیا، ارے آسی جو آیا چل کے تو اسے حر بنا دیا۔ یہ زمانے میں عظمتیں فقط حسین ابن علی کی ہیں۔